اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم ناظرین گرامی، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے لے کر 86 تک جو بحث چلی تھی، وہ ہم نے اس حدیث کو مکمل نہیں پڑھا تھا۔ یہاں سے اس حدیث کو شروع کرنا ہے کہ اللہ نے جو اس آیت میں فرمایا ہے، اخراجہم کو دوبارہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مراد یہ نہیں کہ ان کو فدیہ دے کر آزاد کروانا حرام ہے، بلکہ ان کے گھروں سے باہر نکالنا یہ حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو؟ یعنی جو حصہ تمہارے مفادات کو بیان کر رہے اس کو قبول کرتے ہو کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو ماننا چاہیے تاکہ وہ مفاد حاصل کیا جائے۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو، یعنی جس حصے میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں یا تمہارے خلاف ہے اس کو تم مانتے نہیں، اس کا انکار کرتے ہو، یعنی اس کا قتل حرام ہے، ان کا قتل حرام ہے اور ان کے گھروں سے بے دخل کرنا بھی حرام تھا، اس کو تم نے نہیں مانا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان پر کتاب خدا نے اپنے لوگوں کو قتل کرنا اور ان کو گھروں سے نکالنا حرام قرار دیا تھا۔ ایسے ہی قیدیوں کا فدیہ دے کر ان کو آزاد کروانا واجب قرار دیا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بعض حصے میں اطاعت کرتے ہو، یعنی قیدیوں کو فدیہ دے کر آزاد کروانے والے حکم کی اطاعت کرتے ہو اور بعض حصے کی نافرمانی کرتے ہو، یعنی اپنے لوگوں کو قتل کرنا اور ان کو شہر بدر کرنا یہ حرام تھا، اس میں خدا کی نافرمانی کرتے ہو، گویا تم کتاب کے بعض حصے کا کفر اور بعض پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اے یہودی جو تم میں سے جو یہ کام کرے ان کی جزا نہیں ہوگی الا خزیون، مگر ذلت فی الحیات الدنیا، یعنی جو یہ کام کرے گا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی کا سامنا ہو، اور وہ ذلت یہ ہے کہ تم پر فدیہ دینا واجب قرار دیا گیا کہ یہ مال فدیے میں خرچ کرنا واجب ہے، یہ ایک ذلت و رسوائی ہے جس کا دنیا میں تم کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف تم کو پلٹا دیا جائے گا، یعنی دنیا میں ذلت و رسوائی ہوگی اور آخرت میں سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اور وہ عذاب معین نہیں کہ کیا ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ سخت ترین عذاب کی قسم سے ہوگا، اور وہ عذاب گناہ کے حساب سے کم و زیادہ ہوگا، جتنا گناہ بڑا اتنا عذاب بڑا ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے یہودیوں جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کے افعال سے غافل نہیں ہے کہ اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد
ان کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرت، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خریدا، یعنی یہ لوگ دنیا اور اس کے سامان و متاع پر راضی ہو گئے ہیں اور آخرت کو فراموش کر دیا ہے۔ جنت کی نعمات جو اطاعت خدا کر کے حاصل ہونی تھی ان کو حاصل نہیں کیا اور دنیا پر راضی ہو گئے ہیں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ایسے لوگوں سے عذاب میں کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، یعنی ان سے عذاب کو ختم کرنے میں کوئی مدد نہیں کی جائے اور نہ ہی ان سے عذاب کو اٹھایا جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تو جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا اور رسولوں کی تکذیب کی اور اولیاء اللہ کو ناحق قتل کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، کیا میں تمہیں اس امت کے ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو یہودیوں کی مثل ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا نہیں آپ ضرور ان کے بارے میں ہمیں اطلاع دیں؟ تو فرمایا یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کریں گے کہ وہ میری ملت اور امت میں سے ہیں، حالانکہ وہ میری اہل بیت میں سے سب سے زیادہ افضل لوگوں کو قتل کریں گے، جو میری نسل کے پاک و طاہر افراد ہوں گے، اور یہ لوگ میری شریعت و سنت کو بدل دیں گے، اور یہ لوگ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو قتل کریں گے، جیسا کہ ان یہودیوں کے اسلاف نے حضرت زہرا اور حضرت یحییٰ کو قتل کیا تھا۔ آگاہ ہو جاؤ، ان پر ایسے ہی لعنت ہوگی جیسے ان پر ہوئی تھی، اور ان لوگوں کی نسلوں پر قیامت سے پہلے حسین ابن علی، حسین مظلوم کی اولاد میں سے ایک ہادی و مہدی کو مبعوث کیا جائے گا جو اپنی اولیاء کی تلوار سے ان کو وصل جہنم کرے گا۔ یا آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر جو حسین علیہ السلام اور ان کے محبین اور ان کے ناصرون کو قتل کرے گا، اور ان پر بھی لعنت ہے جو تقیہ کے بغیر ان قاتلوں پر لعنت نہ کرے۔ اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی درود و صلات ہو ان لوگوں پر جو میرے حسین علیہ السلام پر روئیں گے، اور ان پر رحمت و شفقت ہو، اور جو ان کے دشمنوں پر لعنت کریں گے اور ان پر غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ جو میرے حسین کے قتل پر راضی ہوگا وہ اس کے قتل میں شریک شمار کیا جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ ان حسین علیہ السلام و اولاد حسین کو قتل کرنے والا، ان کے عوان و انصار کو قتل کرنے والا، ان کے اتباع کرنے والوں کو قتل کرنے والا، اور دین میں ان کے اقتداء کے کرنے والوں کو قتل کرنے والا اللہ کے دین سے بری ہے۔ اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں، خواہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تب بھی اس کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ملائکہ مقرب کو حکم دیا ہے کہ حسین علیہ السلام کے قتل کی وجہ سے غم زدہ لوگوں کے آنسوؤں کے قطرات کو جنت کے خازنون کے سپرد کریں تاکہ وہ ان آنسوؤں کو آب حیات میں ملا دیں، تاکہ آب حیات کا مزہ اور خوشبو میں ہزاروں گنا اضافہ ہو جائے، اور جو قتل حسین علیہ
السلام کی وجہ سے خوش ہو اور وہ روئیں، اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ ان کے ان آنسوؤں کو ہادیہ میں ڈال دو اور ان کو ملا دو، اور حمیم میں، صدیہ میں، غساق اور غسلنین میں ملا دو، تاکہ ان کی حرارت میں 1000 گنا اضافہ ہو جائے اور ان کا عذاب شدید ہو جائے، تاکہ ان کے ذریعے دشمنان آل محمد میں سے آنے والوں لوگوں کو سخت عذاب دیا جائے۔ تو میرے سامعین محترم، یہاں تک ہم انشاءاللہ کل دوسری جو ہے حدیث علامہ عیاشی سے اس کو نقل کریں گے۔ تو یہ بہت یعنی قیمتی حدیث ہے، کفر کی علامات بتائی گئی ہیں، ان کو بھی بیان کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل